قد علم صلاته وتسبیحہ، یہ کچھ نہیں جانتے، جہاز بنانا نہیں جانتے، سیارے اڑانا نہیں جانتے، کمپیوٹر بنانا نہیں جانتے، سیٹلائٹ بنانا نہیں جانتے، مگر اللہ کو یاد کرنا نہیں بھولتے۔ اور تو رات کے 1 بجے سے دن کے 1 بجے تک جانور کی طرح پڑا رہتا ہے۔ میں تجھے ذوی العقول کہوں یا انہیں ذوی العقول کہوں؟ اور مغرب کے وقت اللہ کی یاد کے بعد جب چڑیاں خاموش ہو جائیں، رات کے کسی حصے میں آپ ان کو جگا نہیں سکتے، بلوا نہیں سکتے، جگائیں گے تو صحیح۔ میں جا کے کہوں ہاشمی ہوں، لوگ مجھ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ذرا مجھے چہک کر دکھاؤ۔ شاہ صاحب جا کے کہیں اولاد رسول ہوں، ذرا چہک کے دکھاؤ۔ کوئی حاکم، کوئی بادشاہ وقت کا چلا آئے اور چڑیوں سے رات کے 12 بجے کہے ذرا چہک کے دکھاؤ جیسے مغرب کے وقت چہک رہی تھی، نہیں مانتی کسی کی۔ چھیڑو گے تو مر جائیں گی، گریں گی، مرتی جائیں گی، بولیں گی نہیں، بولنے کا وقت صبح آئے گا۔ وہ اپنے ٹھیک وقت پر اللہ کو یاد، یعنی ڈسپلن دیکھیے، نظم دیکھیے۔ فطرت نے انہیں یہ نظم دیا ہے، اس نظم کو فالو کر رہی ہیں، نظم کی پابندی ہو رہی ہے۔ میں ماریشس میں تھا، جو افریقہ کا مرکزی وہ ہے پلیس ہے، تو جہاں میری رہائش تھی، میرے ساتھ والے مکان میں ٹھیک تہجد کے وقت ایک مرغ اپنے پروں کو یوں پھڑپھڑاتا تھا اور اذان دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دیا کرو، ذبح کر کے کھا جاؤ بے شک، لیکن بیچارے کی دل آزاری نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ اصلی مرغ کی بات کر رہا ہوں، تیرے اس گورے مرغ کی بات نہیں کر رہا، مشکوک النسل کی، اس کو تو میں مرغ مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ مخلوق اللہ کی ہے، لیکن اس کو لایا انگریز ہے۔ جب اس برائلر شیور مرغ نے اذان دی، اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو وہ دیسی مرغ جو تھا نا جی، وہ اذان، اور لگتا یہ تھا علماء کرام کہ وہ اس علاقے کے مرغوں کا امام ہے، یعنی اس کی اذان کے بعد اطراف و اکناف کے سارے مرغ اذان دیتے تھے، اور ان کی اذان میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں تھی، ایک جیسی، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ تو بگڑے ہوئے، اب بگڑے ہوئے یہ جو بناسپتی اشاک ہیں، اذانوں کے ذریعے فرقہ واریت۔ کوئی سیدنا علی کا نام استعمال کرتا ہے فرقہ واریت کے لیے، کوئی رسول اللہ کا نام، یعنی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ موجود ہونے کے باوجود فرقہ واریت مجبور کرتی ہے کہ وہ آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ملائیں تاکہ اپنی آئیڈینٹی علیحدہ، جیسے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ ساڈا پرچم ہے، یہ ساڈا جھنڈا ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم فرمائے۔ اسلام نے اس ملک کو بنایا، اب اسلام کو متنازع بنایا جا رہا ہے، ایجنسیاں اس ملک میں اسلام کو متنازع بنا رہی ہیں۔ یہودی نہیں لڑتے، عیسائی نہیں لڑتے آپس میں، سکھ نہیں لڑتے، ہندو نہیں لڑتے، ان کو دیکھیے قابو بھی نہیں آتے۔ کوئی اگر کہے بھائی مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان بلند ہو رہی ہے تم بھی اسی طرح کرو، جی وہ چھوڑو تو وہابی ہوئے، یعنی وہ فالتو ہیں، وہ وہابی ہیں، اے عاشق ہیں جنہوں نے عشق دا اے حال ہے بھی بجلی چلی جاوے تو عشق بھی نال چلا جانا۔ افطاری والی اذان نے عشق نال گیا جی، اس ویلے کوئی صلاۃ السلام یاد نہیں رہتا، وہ جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر، پکوڑے نال نظر آ رہے ہیں، جی میں صلاۃ السلام پڑھتا رہا تو سارے پکوڑے کھا جاتے۔ اللہ کی مخلوق نے ابھی تک فطرت کے اصولوں کو اللہ کی مخلوق نے نہیں بدلا۔ انسانوں کا حال دیکھیے۔ تو دوستو، پوری کائنات اس لیے باقی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی۔ کیا کہتے ہو؟ پھر نہ بچے، ہاں یہ میں نے یہ بھی رکھا ہوا ہے، دیکھنے میں تو بڑا کمزور ہے لیکن کام میں بہت تیز ہے۔
تو پوری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اس لیے باقی ہے۔ آپ کو اگر خوشیاں چاہیے، آپ کو تھوڑی گل کر رہے ہیں، جو تانوں خوشیاں چاہیے، جو تانوں سکون چاہیے، تو پھر اس نال دوستی قائم کر لو۔ مچھلی نو کی چاہیے بھائی؟ زندہ رہن واسطے پانی چوں نکال کے جے اس بیچاری نو تسی سونے دے ڈھیر وچ رکھ چھوڑو، موتیاں دے ڈھیر وچ رکھ چھوڑو، کستوری دے ڈھیر تے رکھ چھوڑو، مر جائے گی۔ چاہے میلا کچیلا ہو لیکن پانی ہو، زندگی گزار لوے گی، چلو خوش نہ ہوئے گی، میلا کچیلا پانی صاف ستھرا ہوئے تو خوش ہو کے زندگی گزار چھوڑے گی، تو جے نہیں تو میلے کچیلے چیز زندہ رہ جائے گی۔ جس طرح مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے نا، آپ کے دل کو بھی اطمینان کے لیے ذکر اللہ چاہیے۔ تو پیار کر بیٹھا ہے اولاد سے، تو پیار کر بیٹھا ہے مال سے، نہ مال نے کسی سے وفا کی ہے نہ اولاد نے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں، دو ٹانگوں اور دو بازوں والے جانور ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، انسان کسی کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تمہیں مال اور اولاد کہیں دور نہ لے جائیں، یہ تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، ان من آبائکم واجدادکم نہیں فرمایا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تہاڈیاں بیویاں تے تہاڈے اولاد وچ تہاڈے دشمن موجود ہیں، ڈریا کرو۔ یہ نہیں فرمایا تہاڈے پیو ماں وچ بھی تہاڈے دشمن موجود ہیں، اس واسطے کہ پیو ماں کدے دشمنی کر نہیں سکتا۔ ہاں جی، بگڑتی تو نسل ہے نا جی۔ اور اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ تو نے جو بت سجا رکھے ہیں اپنے خیال کی دنیا میں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، یہ تے سارے تیرے خیالی بتن جڑے تو سجا کے بیٹھا ہیں۔ راستہ ایک ہے سکون کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جے تھوڑی دیر واسطے آ جاؤ نا دل دی دنیا وچ، تے ہونی میں دس چھوڑا تانوں بھی سکون کس نو آکھدن، میدے چوں ذرا نکل آؤ نا تھوڑی دیر واسطے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ہاں میرے محبوب، انہوں بھلی گل یاد دیواؤ، اے
آلے دوالے لبدے پھردے نے سیٹسفیکشن تے سکون انہاں مچھلیاں نو آکھو تسی اپنے پانی جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مفادات کے بت پارٹیوں کے بت علاقائیت کے بت لسانیت کے بت وہ بت جو اسلام نے توڑے ہوس نے پھر بنا ڈالے وہ اقبال کہتے ہیں نا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک بات یاد رکھنا تسبیح عام ہے ذکر خاص ہے تسبیح عام ہے ذکر خاص ہے بے شک حق تعالی نے فرمایا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا لیکن وہ آگے جا کے فرمایا بات یہاں سے شروع ہوئی اذکروا اللہ ذکرا کثیرا پہلے خصوصی رستہ اختیار کر کے مجھ تک پہنچو پھر وہ بھی کہو جو ساری کائنات کہہ رہی ہے پھر وہ بھی کہو جو ساری کائنات کہہ رہی ہے امام بخاری نے اپنے مجموعہ احادیث کی آخری حدیث جو لائے ہیں وہ یہی ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں زبان میں بہت نرم ہیں میزان میں بہت وزنی ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اصل میں امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمہ فطرت ہے وظیفہ فطرت ہے پوری کائنات آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم والملائکۃ یسبحون
بحمدہ سبوح قدوس سبوح قدوس. تو یہ وظیفہ کائنات ہے، پوری کائنات کر رہی ہے. لیکن حق تعالی نے اپنے خاص بندوں سے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، ذکر کی طرف آؤ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں اولو الالباب کے لیے میری معرفت کی دلیلیں ہیں. وہ کون ہیں اولو الالباب؟ الذین یذکرون اللہ، جو مجھے یاد کرتے ہیں، میرے ذکر میں رہتے ہیں. قیاما، کھڑے ہوئے، قعودا، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، کروٹیں بدلتے ہوئے، قائما قائدا علی جنوبہم، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صحیفہ کائنات پر غور کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں سبحانک ما خلقت ھذا باطلا. تو کہتے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، اس کائنات کو تو نے ناحق نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا. ابھی پچھلے دنوں یہ سونامی کا حادثہ ہوا. یہ بھی انسانی تاریخ کا ایک یادگار حادثہ ہے، بڑے حادثوں میں سے. سونامی، انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ وغیرہ. تو یہ ایک تنبیہ تھی اللہ کی طرف سے. ہوا یہ کہ 3-4 دن پہلے وہاں کے جانور چیختے تھے، ادھر ادھر بھاگتے تھے اور چیختے تھے. کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ پاگل ہو گئے ہیں. ان کی جو حص ہے نا جی جانوروں کی، اس میں یہ ادراک اللہ نے ڈال دیا ہے فطرتاً کہ وہ اللہ کی ناراضگی کے آثار کو سمجھ لیتے ہیں. قوم یونس کے جب اللہ کی ناراضگی کے آثار آئے تھے تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ پرندے اور جانور یہ سب چیختے چلاتے تھے، ادھر ادھر بھاگتے تھے. ان کو چیختا چلاتا ہوا دیکھ کر پوری قوم لرز گئی، کانپ اٹھی اور اللہ سے معافی مانگ لی. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہاں بھی ہاتھیوں کے بڑے بڑے غول چیختے ہوئے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن انسانوں کی سمجھ میں نہ آیا. انسانوں کی سمجھ میں اس وقت آیا جب سر پہ ہتھوڑا پڑا. یہ بگڑی ہوئی چیز بڑی عجیب ہے. انسان ترقی کرے تو فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے، اور جب گر جائے، پستی میں گر جائے، تو پھر کوئی جانور اتنا کمینہ نہیں بنتا جتنا یہ بد نصیب ہوتا ہے. یہ ایک تنبیہ تھی اللہ کی طرف سے، وارننگ تھی عصر حاضر کی جو انسانیت ہے، عالم انسانیت ہے، اس کے لیے کہ تھوڑا سنبھل جاؤ. لعلہم یرجعون. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. پاکستان کے حالات آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آزادی کی جو نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. ورنہ اگر وہاں زمین تھوڑا سا جھنجھلا سکتی ہے تو یہاں بھی جھنجھلا سکتی ہے. قبل اس کے کہ ہتھوڑا پڑے، اللہ کو راضی کرنے میں دیر نہ کیجیے، اللہ سے پیار کیجیے، اللہ سے دوستی کر لیجیے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. باہر جاتا ہوں تو کبھی کبھی جرنلسٹ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارا بغداد میں، کابل میں کیا ہوا، بغداد میں کیا ہو رہا ہے، چیچنیا میں کیا ہوا. تو میں ان سے تو یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم. مظلومیت میری پہچان ہے. مسلمان ہمیشہ مظلوم چلا آ رہا ہے، کبھی یہ ظالم نہیں ہوتا. جب یہ ظالم بن جائے تو پھر یہ مسلمان نہیں رہتا. مظلومیت اس کی شناخت تھی، مظلومیت اس کی شناخت ہے. اس کی کامیابیوں اور اس کی فتوحات کا آغاز مظلومیت کے لمحوں سے ہوتا ہے. میں
اگر بدر کی شناخت رکھتا ہوں، یرموک کی شناخت رکھتا ہوں، اگر میں قادسیہ اور مدائن کی شناخت رکھتا ہوں تو عثمان ابن عفان کی شناخت بھی رکھتا ہوں، عمر فاروق کی شناخت بھی رکھتا ہوں، حسین ابن علی کی شناخت بھی رکھتا ہوں، شاملی اور بالاکوٹ کی بھی شناخت رکھتا ہوں۔ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ تو کوئی ظالم میری مظلومیت پہ خندہ زن نہ ہو، وہ اپنے ظلم کی اپنی خیر منائے، کب تک ظالم رہے گا؟ لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ خود کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناؤ، وہ کرم کرنے پہ تیار ہے، وہ راضی ہونے پہ بھی تیار ہے، آپ اس کو راضی کرنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے؟ کون سا مدرسہ؟ جی حاجی صاحب نے جگہ دی۔ اچھا، یہ یہاں مدرسے کا خیال ہے؟ حاجی صاحب نے اکھا حکم۔ اچھا بھائی، بعد مدرسہ قرآن۔ بھائی اس کے لیے میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں، متوجہ کرتا ہوں، یہاں قرآن و سنت کی آواز بلند کرنے کا پروگرام ہے۔ حاجی احمد یار نور اللہ مرقدہ کی آرزو تھی، میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس طرف متوجہ ہو جائیے، اور سارے کے سارے دوست عزم کر لیں کہ ہم نے قرآن و سنت کے اس چراغ کو روشن رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، عراق، کشمیر اور دنیا بھر میں یا اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما۔ پاکستان کو یا رب العالمین قرآن و سنت پر مبنی آئین دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہم بہت خطا کار اور تیرے گناہ گار بندے ہیں، تو فیصلے ہمارے کردار کے مطابق نہیں اپنے کرم کے مطابق فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یا اللہ ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما۔ الہ العالمین ہمارے مستقبل کو بھی محفوظ فرما، ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان و اخلاق کی حفاظت فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے عاجل عطا فرما۔ تیرے جن بندوں نے دعا کے لیے کہا بالخصوص اے اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے دوست حاجی احمد یار کو اپنے کرم کے اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بصیرہ عطا فرما، ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما، ان کے بچوں کو ان کی توقعات اور دعاؤں کا مصداق بنا۔ آپ تمام دوست جو دور دراز سے تشریف لائے، دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو عزت نصیب فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں سربلندی سے ہمکنار فرمائے۔ میرے عزیز علماء کرام بھی جو دور دراز سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی رفعتوں میں بھی اضافہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔ ہمارے احمد علی حاجی محمد علی صاحب اور علی شیر اور ہمارے عزیز صغیر جو اس پروگرام کی تشکیل اور تنظیم میں بہت ہی محنت کرتے رہے، جس کے نتیجے میں آج ہم سب مل بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی ان کے اس قربانی کو، اس جدوجہد کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم۔